ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے دسمبر کا 13 اور جمادی الاول کی 28 تاریخ. 7:30 بجے کی بلیٹن کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سپریم کورٹ کے دفعہ 370 سے متعلق فیصلے کے بعد لداخ کے رہنماؤں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. جہاں لیہ میں اپیکس باڈی CEC اور MP لداخ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، وہیں دوسری طرف کرگل کے رہنماؤں نے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اسے نہایت افسوسناک قرار دیا ہے. لیکن جہاں تک لداخ کی تعلق ہے، سپریم کورٹ نے ایز اٹ از 2019 5 اگست کے فیصلے کو برقرار رکھا. یعنی لداخ کو UT کا جو حیثیت دیا گیا اس فیصلے کو برقرار رکھا. جس فیصلے کے خلاف لداخی عوام 2019 سے لے کر آج تک کنٹینیوس عوامی طور پہ، سیاسی طور پہ جدوجہد کر رہی ہے اور اس فیصلے کو نہیں مانتی ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ لداخیوں کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ لداخی اس سے پہلے سابقہ جو ریاست جموں کشمیر تھی اس میں لداخیوں کے اپنے نمائندے تھے، چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، کیبنٹ میں بھی لداخیوں کے نمائندے تھے. 2019 کے اس فیصلے نے لداخیوں کو قانون سازی کے حق سے، حکومت کرنے کے حق سے اور اپنا فیصلہ خود کرنے کے حق سے ٹوٹلی محروم کر دیا ہے. آج جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے آرٹیکل 370 کے حوالے سے، میں اس سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں، اور بڑا انسٹسفیکٹری ڈیسیجن تھا ہمارے لیے، خاص کر لداخ کے عوام کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کے عوام پچھلے 4 سال سے جمہوریت کے جو پیمانے ہوتے ہیں، خاص کر ایک لیجسلیچر کا ہونا، ریپرزنٹیشن کا ہونا، تو نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں پچھلے 4 سال سے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 5 اگست 2019 کو جو ڈیسیجن لیا گیا تھا، جو ماحول کشمیر میں تھا وہ ٹوٹلی آپ کسی بھی حساب سے اس کو ڈیموکریٹک ماحول نہیں کہہ سکتے ہیں. اور جو ایک آج چیز پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ آپ اسمبلی کو پوچھے بغیر پریزیڈنٹ رول کے تحت ایک اسٹیٹ کو بائیفرکیٹ کر کے یونین ٹیریٹری بنا سکتے ہیں، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے دیش کے فیڈرل سٹرکچر ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک چنوتی ہے. کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ لداخ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہی ایکسپیریمنٹ کل کو ہندوستان کی کسی اور ریاست میں بھی کسی اور ریاست کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیہ کی اپیکس باڈی نے اس فیصلے کی تعریف کی اور اسے قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. انہوں نے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی فوری بحالی اور 30 ستمبر 2024 سے پہلے جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے متعلق عدالت کی ہدایات کو سراہا. وہیں فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپیکس باڈی نے اس امید کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت لداخ کو ریاست کا درجہ دے کر لداخی عوام کے دیگر مطالبات کو پورا کرے گا. اسی طرح لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ٹاشی گیلسن نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے UT لداخ کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ دفعہ 370 ایک عارضی شق تھا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا 8واں جنرل الیکشن آج بروز بدوار حسینی پارک میں منعقد ہوا. اس موقع پر حسینی پارک میں بڑی تعداد میں رائے دہندگان نے شرکت کی. حسینی پارک میں مختلف علاقوں کے رائے دہندگان کے لیے 6 الگ الگ زون بنائے گئے تھے. اس کے علاوہ جموں میں بھی پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا تھا.
اس انتخاب کے ریٹرننگ آفیسر ناصر حسین منشی کے مطابق 6127 رائے دہندگان میں سے 3250 رائے دہندگان نے اپنے رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ یاد رہے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی مجلس عاملہ کے 8ویں عام انتخابات کو احسن طریقے سے حسینی پارک کرگل میں انجام دیا گیا، جس کے لیے حسینی پارک میں انتخابی عمل کو نزدیکی سے نظر رکھنے کے لیے آبزرور کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ پولیس عملے اور بسیجی رضاکار بھی تعینات تھے۔ ابھی تک جو ہے 4 بجے تک ہمارا ابھی تک جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے وہ تقریباً 3105 کے قریب ہمارا ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے، جس میں جموں کا بھی ابھی ہمیں ڈاٹا آنا باقی ہے، تو وہ ملا کے میرے خیال میں شاید 3200 کراس کر لے گا ہمارا، تو ٹوٹل ہمارا 6127 ممبر جو رجسٹرڈ ممبرس تھے، تو اس حساب سے ہمارا تقریباً 50% کراس کر گیا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہمیں جتنے بھی ہمارے جو یہاں کے پریزائڈنگ آفیسر سے ان کی ڈائری آ جائے گی ہمیں، تو اسی سے ہم ایگزیکٹ آپ کو بتا سکیں گے کہ کتنا ہمارا کاسٹ ہو گیا ابھی تک۔ تو وہ ابھی فائنل اسٹیج پر ہے، وہ ابھی سارا کلوز کر رہے ہیں، سارا وہ کمپائل کر رہے ہیں ڈاٹا وغیرہ۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو آ کے آج کے اس انتخابی عمل میں شرکت کی، میں ان سب لوگوں کا دل کے کہہ رہا ہوں، سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ الرحمن 16 تاریخ کو ہماری کاؤنٹنگ پروسیس ہوگی اور 19 تاریخ کو حلف برداری کی رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ بی ڈی مشرا، سی سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون اور سی سی لیہ ٹاشی گیلسن نے لداخ کے لوگوں، خاص طور پر بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے برادری کو لوسر کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے دلی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امن، خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ کھلسی سب ڈویژن کے تیا گاؤں میں گزشتہ رات آگ لگنے کے واردات کے بعد سی سی لیہ نے موقع واردات کا دورہ کیا اور متاثرین کے لیے امداد پہنچایا۔ یاد رہے گزشتہ رات آگ لگنے کی وجہ سے 4 رہائشی مکان پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 13 دسمبر بروز بدوار کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل دوطرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام تر چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -8.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -12.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -13.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -10.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی خبریں۔ ملک کے پارلیمنٹ میں جاری سرمائی اجلاس کے دوران اچانک 2 جوان پارلیمنٹ کے اندر کود گئے، جس کی وجہ سے ایوان میں افراتفری مچ گئی۔ تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے دونوں کو حراست میں لے لیا۔ دونوں نے وزٹر گیلری سے چھلانگ لگا دی اور ارکان اسمبلی کی نشستوں تک پہنچ گئے۔ اس دوران دونوں نے دھویں دار اسپرے کا بھی استعمال کیا۔ یاد رہے یہ واقعہ 2001 میں پارلیمنٹ پر حملے کی برسی کے موقع پر پیش آیا ہے۔ لوک سبھا دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی۔ اسپیکر اوم برلا نے ایک مختصر بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور دلی پولیس کو انکوائری میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ اب پیش ہے عالمی خبریں۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز پر ایک بار پھر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کو کم از کم 23 فوجی اہلکار
ہلاک اور متعدد اس وقت زخمی ہوئے جب پاکستانی طالبان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے شورش زدہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بارود سے بھرے ٹرک کو سیکورٹی فورسز کی چوکی سے ٹکرایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔